سابقہ انبیاء کرام کا ذکر ہوا تو وہاں پر لفظ فحدث نہیں بیان کیا گیا. وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ان کا تذکرہ کرو، ان کا خوب چرچا کرو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ صرف لفظ اذکر بیان ہوا. جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ. ایسے ہی ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. یا الہی جب سابقہ انبیاء کرام کا ذکر ہوا تو وہاں پر صرف لفظ اذکر بیان ہوا، لیکن جب باری آمینہ کے لال کی آئی، جب باری سرور سربراہ کی آئی، جب باری مالک دو جہاں کی آئی، یا الہی جب باری خود تیرے محبوب کی آئی تو وہاں پر لفظ اذکر نہیں بیان کیا، بلکہ فرمایا کہ فحدث، ان کے اوصاف کا خوب چرچا کرنا ہے، ان کے اوصاف کا خوب چرچا کرنا ہے. یا الہی ہم تو پریشان ہیں کیونکہ صوفیاء تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اوصاف تو ایسے ہیں کہ ان کے اوصاف کا چرچا ہو ہی نہیں سکتا. امام بصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَضُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے فضائلات کے اوصاف کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اگر آپ کے اوصاف کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے منہ سے انہیں بیان کرے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے من حد رسول اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فحدث، ان کے اوصاف کا چرچا کرو، لیکن صوفیاء کہتے ہیں کہ ان کے اوصاف ایسے ہیں وہ بیان ہی نہیں ہو سکتے. اب ہم کیا کریں؟ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یا الہی اب چرچا کرنا کیوں ہے؟ بیان ہوا فحدث کا، ان کا چرچا کرو، چرچا کرنا کیوں ہے؟ حضرت حسان بن ثابت اس بات کا جواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کا نام اس وجہ سے نہیں لیتا، میں حضور علیہ السلام کے بارے میں کلام اس وجہ سے نہیں کرتا کہ حضور کا اوصاف بیان کروں، بلکہ میں حضور کا نام اس وجہ سے لیتا ہوں کہ میرے کلام کی مدح ہو. آپ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی، کہ میں اپنے کلام کے ساتھ حضور کی مدح نہیں کرتا، لیکن مدحت مقالتی بمحمد، بلکہ میں حضور کے نام کے ساتھ اپنے کلام کی مدح کرتا ہوں. یعنی حضور کا نام ہی ایسا ہے اگر حضور کا چرچا کرو گے تو تمہارا چرچا ہوگا. اب یا الہی چرچا کرنا کس قسم کا ہے؟ بیان ہوا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ حضور کے اوصاف کا خوب چرچا کرو، مبالغہ کرو. اور صوفیاء لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ہی یہ شان ہے کہ آپ کی شان میں سوائے رب کہنے کے اور رب کا بیٹا کہنے کے صرف حضور کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی شان میں جو کہہ سکتے ہو وہ کہو، جتنا مبالغہ کر سکتے ہو کرو. فحدث، حضور کے اوصاف کو بیان کرنے میں خوب چرچا کرو. یا الہی چرچا کرنا کس قسم کا ہے؟ اگر ہم حضور علیہ السلام کے حسن کی بات کریں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. حضرت حسان بن ثابت آپ کا حسن بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ میری آنکھ دیکھتی کیسے، آپ کے جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، یا رسول اللہ آپ کو تو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا.
خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، اور پھر کیسے پیدا کیا گیا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کو تو گویا ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ نے چاہا تھا۔ ہم اگر حضور کے حسن کی بات کریں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اگر حضور کے چہرہ انور کی بات کریں تو قرآن مجید میں ارشاد ہوا کاف ہا یا عین صاد۔ اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں، عین صاد۔ کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا۔ اگر حضور کے چہرہ انور کی بات کریں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کاف ہا یا عین صاد۔ یہ کاف ہا یا عین صاد یہ ایسے لفظ ہیں کہ جن کا ترجمہ یا تو رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں، عین صاد۔ کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا۔ یا الہی اگر حضور کے چہرے کی بات کریں کاف ہا یا عین صاد بیان ہوا، اگر حضور کے کردار کی بات کریں تو بیان ہوتا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ اگر اپنا آئیڈیل کسی کو بنانا ہے تو وہ صرف حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے حضور علیہ السلام کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ یا الہی اگر حضور کے اخلاق کی بات کریں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ صرف حضور علیہ السلام کی ہی وہ ذات ہے کہ جس کے اخلاق کو اعلیٰ مقام پر فائز کیا گیا۔ یا الہی ہم کس قسم کا تذکرہ کریں؟ بیان تو ہوتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ حضور کے اوصاف کا خوب چرچا کرو۔ یا الہی کس قسم کا تذکرہ کریں؟ ہم تو یہاں پر تسلسل کا شکار ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس قسم کا تذکرہ کرنا ہے۔ جس قسم کو چھیڑیں قرآن مجید کی آیات سامنے آتی ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے تو اوصاف کی کوئی حد ہی نہیں ہے، آپ کے اوصاف کی اگر کوئی حد ہی نہیں ہے تو میں اس بات پر حیران ہوں کہ میں آپ کو کیا کہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اب اگر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ حضور کے اوصاف کا خوب چرچا کرو۔ اب چرچا تو کرنا ہے، کسی نہ کسی وصف کو تو چھیڑنا پڑے گا۔ آئیے حضور علیہ السلام کا صرف ایک وصف، حضور علیہ السلام کی سخاوت، اور آپ کی سخاوت کے کیا کہنے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ یہاں پر سوچنے والی بات ہے، ہر چیز کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، ایک کوانٹٹی ہوتی ہے، یعنی کہ کسی چیز کو اگر کسی کو دینا ہو تو وہ کتنی مقدار میں دی جا رہی ہے اور اس کی کوالٹی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ حضور کی سخاوت کس قدر ہے۔ اگر میرے کریم سے کوئی قطرہ مانگے تو حضور اسے کیسے عطا کرتے ہیں اور کتنا عطا کرتے ہیں، کیا عطا کرتے ہیں۔ فرمایا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، کوانٹٹی یہ ہے، مقدار یہ ہے کہ دریا کی طرح اسے عطا کرتے ہیں۔ تو کوالٹی کیا ہے؟ در بے بہا دیے ہیں۔ در کہتے ہیں ایک موتی کو، قیمتی موتی کہتے ہیں کہ اس کی کوالٹی یہ ہے، عطائی کی کوالٹی یہ ہے، حضور کی سخاوت کی کوالٹی یہ ہے کہ در بے بہا دیے ہیں، در کی طرح قیمتی چیزیں عطا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سخاوت بے مثال، آپ کا تو ہر وصف ہی بے مثال ہے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا اگر تذکرہ کرنا ہے تو پہلے کیوں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی غلام کا تذکرہ کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی غلام کا تذکرہ کیا جائے کہ حضور کے غلام کس قدر سخاوت کیا کرتے تھے. ملک شام کا ایک رہنے والا دور صدیق اکبر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہنے لگا یا امیر المؤمنین مجھ پر قرضہ ہے, مجھے کچھ ادا کیجیے. آپ امیر ہیں اور امیر بھی ہیں, دو لفظ بیان کیے, آپ امیر ہیں اور امیر بھی ہیں. یعنی کہ ایک تو امیر آپ امت مسلمہ کے رہنما ہیں, خلیفہ ہیں, اور دوسرا امیر یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت بھی عطا کیا ہے. یا امیر المؤمنین مجھ پر قرضہ ہے, مجھے کچھ عطا کیجیے, سخاوت کیجیے. حضرت صدیق اکبر نے اسے ساتھ لیا, اپنے گھر لے گئے. باہر سے دیکھنے کے لیے تو دروازہ بہت عالی شان ہے, لیکن جب وہ حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے گھر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے کھجور کی بنی ہوئی چٹائی ہے, اور وہ چٹائی بھی بہت نئی نہیں بلکہ وہ چٹائی بھی پھٹی ہوئی ہے. ایک امیر المؤمنین کے گھر کھجور کی بنی ہوئی چٹائی اور وہ بھی پھٹی ہوئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر بیان کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ یار تو میرے در پہ آیا تو ہے, پر میری حالت تو یہ ہے کہ میں نے خود 3 دن سے اناج کا ایک دانہ تک نہیں کھایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اناج کا 3 دن ہو گئے, ایک دانہ تک نہیں کھایا, کھجوروں پر گزارا کر رہا. لیکن میں تجھے یہ تجویز کرتا ہوں, تجھے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ جا, انہیں کہہ وہ تجھے عطا کرے. وہ کہنے لگا کہ میں تو آپ کے پاس آیا ہوں, اگر عثمان غنی کے در پہ جاؤں گا تو وہ تفتیش کریں گے. صدیق اکبر فرمانے لگے کہ یہ عثمان غنی کی شان نہیں کہ وہ عطا کرنے سے پہلے کسی کام کی تفتیش کریں. وہ کہنے لگا کہ مجھے تو 3000 درہم چاہیے. آپ فرمانے لگے کہ تیری سوچ وہاں پر ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تیری سوچ وہاں پر ختم ہوتی ہے, تجھے امید بھی نہیں ہوگی کہ جہاں سے عثمان غنی تجھے عطا کریں گے. وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا وہاں پہ جا کے حوالہ دوں گا کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے تو شاید کچھ زیادہ مل جائے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں, تجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بس تو ان کے در پہ جا, کہہ کہ میں حضور کا غلام ہوں, مقروض ہوں, مجھے کچھ چاہیے. وہ غلام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ گیا. ابھی دروازے پہ کھڑا ہے, دروازہ کھٹکھٹایا, ابھی اندر سے کسی نے کھولا نہیں, لیکن اندر سے آواز آ رہی تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو یہ سمجھا رہے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ یار تھوڑی عقل سے کام لیا کرو, تم 2 ہی چیزیں مکس کر کے کھاتے ہو, دودھ اور شہد کو ملا کے کھاتے ہو, پیتے ہو. اگر تم ایسے ہی خرچہ کرتے رہے تو کیسے چلے گا. وہ غلام باہر سے سن رہا تھا. حضرت عثمان غنی آپ باہر تشریف لائے. آپ تشریف لائے تو آتے ہی جب اس نے شخص نے دیکھا تو اس نے سلام کیا. آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی مسلمان ہے جو سلام کر رہا ہے, یہ مسلمان ہے, آنے والا سوالی مسلمان ہے. آپ نے آتے ہی سلام کا جواب دیا تو کہنے لگے کہ یار بچوں کو تھوڑی سی تربیت کرنی تھی تو اس وجہ سے 1-2 منٹ آنے میں دیری ہو گئی, مجھے معاف کرنا. عثمان غنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3رے خلیفہ اور مالدار کتنے کے مدینے کا کوئی بھی مالدار آپ کے پائے کا نہیں ہوتا تھا, لیکن عاجزی اس قدر کہ آنے والے سوالی سے 2 منٹ لیٹ ہونے پر معافی طلب کر رہے. آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے, بچوں کو سمجھا رہا تھا, تھوڑی سی تربیت کرنی تھی, آنے میں دیری ہوئی تو درگزر کرنا. پھر آپ اس غلام کو, اس شخص کو اندر لے گئے, جا کے بٹھایا.
ابھی وہ بیٹھا تھا اور کیا دیکھتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے لیے دودھ اور شہد اکٹھا کر کے مکس کر کے لا رہے ہیں، لا کے اس کے سامنے رکھا۔ وہ شخص حیران ہوا کہ یار ابھی 2 منٹ پہلے ہی عثمان غنی اپنے بچوں کو یہی کام کرنے سے منع کر رہے تھے، اب میرے آگے خود ہی دودھ اور شہد اکٹھا کر کے لا رہے ہیں۔ اتنے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے لیے کھجوروں کا بنا ہوا حلوہ، اب تیسری میٹھی چیز، وہ شخص اور حیران ہوا، لیکن اس نے کھایا، دودھ پیا، حلوہ کھایا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مقروض ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام، مجھے کچھ قرضہ چاہیے، مجھے کچھ عطا کیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو آواز دی، وہ آیا، آگے بتایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس شخص کو کہا کہ میں نے تیرے لیے ایک اونٹ بھرا ہوا خزانے کا باہر رکھوا دیا ہے، باہر کھڑا کر دیا ہے، اس پر تیرے لیے، تیرے بچوں کے لیے، تیرے اہل خانہ کے لیے میں نے کپڑے، کھانے کے لیے اور درم و دینار رکھائے ہیں، جا لے جا، اونٹ لے جا۔ آیا تو پیدل تھا، اب جانے کے لیے تو اونٹ پہ بیٹھ کے جا۔ سخاوت اس قدر کہ اسے صرف 3000 درہم چاہیے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی نے 6000 درہم اسے دیے، اور گھر والوں کے لیے ساز و سامان، پہننے کے لیے کپڑے اور ایک اونٹ عطا کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اونٹ لے کے جاؤں گا، پھر اس اونٹ کو واپس کون کرے گا؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ میں نے واپس کرنے کے لیے تجھے دیا ہی نہیں ہے، یہ اونٹ اب تیرا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، آپ سے جنہوں نے تربیت حاصل کی، یہ ان کی سخاوت کا عمل، یہ ان کی سخاوت کا عالم ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی سخاوت کے تو کیا کہنے، آپ کی سخاوت کے کیا ہی کہنے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے وصال مبارک تک آپ کا خزانچی تھا۔ حضور علیہ السلام کے خزانچی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے یہ معمول مبارک تھا کہ آپ اپنے پاس مال کا ذرا بھی نہیں رکھتے تھے، جو مال آتا تھا آپ عطا کر دیتے تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں ایک دن وضو کر رہا تھا اذان دینے کے لیے، تو میں کسی شخص کا مقروض تھا۔ وہ مقروض اس طرح ہوا کہ حضور علیہ السلام کے پاس کوئی سوالی آیا اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ نے حکم کیا کہ اسے کچھ دیجیے۔ تو حضرت بلال حبشی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی مشرک سے قرضہ لیا، قرضہ لے کر میں نے اس شخص کے لیے، اس سوالی کے لیے کچھ چادر وغیرہ خریدی، اسے پہننے کے لیے کپڑے وغیرہ دلوائے، کھانے کے لیے سامان وغیرہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو جب یہ سازو سامان دیا، اس کے بعد میں وضو کر رہا تھا اور وہ مشرک، وہ ایک تاجروں کی پوری جماعت کے ساتھ میری طرف آ رہا تھا، اور وہ آتے ہی اونچی آواز سے تلخ لہجے میں میری طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اے حبشی، تو جانتا ہے کہ قرض کے دن پورے ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ حضرت بلال حبشی فرمانے لگے کہ ہاں مجھے یاد ہے کچھ دن باقی رہ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ صرف 4 دن باقی رہے ہیں، اگر تو نے قرضہ نہ ادا کیا تو میں تجھے پہلے کی طرح غلام بنا کر بکریاں چرواؤں گا جیسے وہ پہلے چلایا کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا۔ حضور اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے، میں نے اجازت دی، میں حاضر ہوا، عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا پیش آیا، وہ مشرک تو مجھے غلام بنانے کی باتیں کر رہا تھا اگر قرض نہ ادا کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں مسلمانوں کے کسی قبیلے میں چلا جاتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے
قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا کیے تو میں واپس آ جاؤں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں جانے کی اجازت طلب کرنے لگے کہ میں جب تک قرض کے پیسے جمع نہیں ہوتے میں کہیں چلا جاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں اجازت لے کر گھر آیا، اپنا سامان باندھا اپنے پاس رکھا، اس غرض سے کہ صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح ہوئی، ابھی میں پورا اٹھا نہیں تھا کہ صحابی دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے، آگے کہنے لگے کہ اے بلال حبشی، تجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کشانہ اقدس کے باہر میں نے 4 خزانوں کے اونٹ لدے ہوئے بیٹھے دیکھے۔ آپ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا یہ ماجرا دیکھ کر کہ رات کو تو کچھ بھی نہیں تھا، اب 4 اونٹ خزانے کے لدے ہوئے حضور کی کشانہ اقدس کے باہر بیٹھے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے اجازت طلب کی، حاضر خدمت ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں پیش ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بلال، تجھے مبارک ہو، اللہ رب العزت نے قرضہ ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ قرضہ ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ اب یہ 4 اونٹ جو باہر تو نے دیکھے ہیں، وہ اونٹ، ان پر لدا ہوا مال اور ان پر چادریں، یہ سب تیری تحویل میں ہیں، یہ سب اب تیرے انڈر میں ہیں، اور جا کے یہ مال بیچ اور اس کا قرضہ ادا کر۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا، جا کے قرضہ ادا کیا، حضور کے حکم کی تعمیل کی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو عشاء کی نماز پڑھی، آپ فارغ ہوئے تو مجھے بلایا، آپ نے مجھے بلایا اور مال کا احوال پوچھا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قرضہ ادا ہو چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کہ کیا کچھ مال بچا بھی ہے؟ اس مال میں سے قرضہ ادا کرنے کے بعد کیا کچھ بچا بھی ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، مال بچ گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا کوئی سوالی ڈھونڈ اور یہ مال اسے دے، جب تک یہ مال ختم نہیں ہوگا میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ مال ختم نہیں ہوگا میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا، جا کے دیکھا کوئی سوالی نہ ملا۔ اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھی، فارغ ہوئے، مجھے بلایا، پوچھا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کوئی سوالی نہیں ملا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کوئی سوالی نہیں ملا، ابھی وہ مال میرے پاس ہی ہے۔ پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہی تشریف فرما رہے، اپنے گھر نہیں گئے، اس وجہ سے کہ کہیں میں گھر چلا گیا اور وہ مال میرے پاس ہی ہوا اور مجھے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ وہ مال میرے پاس ہی تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجہ سے گھر تشریف نہیں لے گئے۔ دوسرے دن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھی، فارغ ہوئے، مجھے بلایا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو اس مال سے بری کر دیا۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ کوئی سائل ملا، میں نے وہ مال دے دیا اور مال ختم ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا ہی معمول تھا کہ اگر آپ کے پاس مال ہوتا تو آپ وہ مال اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، بلکہ جیسے ہی آتا وہ مال دے دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن بحرین سے حاکم بحرین نے مال بھیجا، وہاں سے خزانہ بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس مال کو مسجد میں رکھو۔ پھر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، نماز پڑھی، فارغ ہوئے، آ کر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کے پاس بیٹھ گئے۔ اس مال کے پاس بیٹھ گئے اور وہ مال غلاموں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے احد کے دن، جنگ احد کے دن میں نے خود کو اور اپنے بھائی عقیل بن عبد المطلب کو فدیہ دے کر آزاد کروایا تھا، مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لے لو۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں دیتا ہوں،
بلکہ فرمایا کہ لے لو. اور صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے اپنے چادر میں وہ مال اتنا بڑا تھا کہ حضرت عباس سے وہ مال اٹھایا نہیں گیا. لیکن اس بات پہ حضور علیہ السلام نے انہیں منع بھی نہیں کیا کہ تو نے کتنا مال بک دیا ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے اتنا مال بھرا کہ ان سے خود بھی اٹھایا نہ گیا. اب کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کسی کو فرمائیے کہ یہ مال اٹھا کر میرے کندھوں پہ رکھا دے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ مال اٹھانے کے لیے کسی کو نہیں کہنے والا. پھر صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال خود ہی کم کیا اور اٹھا کے اپنے کندھوں پہ رکھا. یعنی کہ حضور علیہ السلام کی سخاوت اس قدر تھی کہ جو آ رہا ہے وہ خود ہی پر کے لے کے جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یعنی یا رسول اللہ آپ کی سخاوت اس قدر ہے, آپ کی سخاوت بے نیاز ہے. صرف سخاوت ہی نہیں, حضور علیہ السلام کا ہر وصف ہی بے عیب ہے. حضور علیہ السلام کے ہر وصف کے ہی کیا کہنے. مصنفین کی زندگیاں ختم ہوئیں لیکن حضور کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا. حضور علیہ السلام کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا. اور میں اپنی بات کو صرف انہی الفاظ پر ختم کروں گا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. کہ یا رسول اللہ آپ کی ثنا جیسی کرنی چاہیے ہم سے نہیں ہو سکتی. ہم تو بس یہی کہیں گے بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر.